بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر مٹی سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا حوالہ کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین میں سے ایک مٹھی مٹی لے کر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگوں کے سرخ، سفید، سیاہ اور درمیانے درجے کے رنگ ہیں۔ اسی طرح اچھے، برے، نرم اور سخت مزاج والے لوگ پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کے باپ اور اپنے نمائندہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرشتوں کو خبر دی کہ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، کیا تو کسی ایسے کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو زمین پر فتنہ فساد کرے اور خون ریزی کرے؟ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کے سوال کے جواب میں فرمایا، جو میرے علم ہے تمہیں ان کی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ روایت میں ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں سے مٹھی مٹی لانے کے لیے بھیجا تو زمین نے عرض کی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، تو وہ مٹی لیے بغیر ہی واپس چلے گئے اور عرض کی کہ اے اللہ، اس نے تیری پناہ میں آنے کی درخواست کی ہے تو میں نے اس کو تیری پناہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا زمین کی طرف کہ مٹی لے کر آؤ، تو زمین نے ان سے پناہ مانگی اللہ کی، تو وہ بھی پناہ دے کر بغیر مٹی لیے واپس چلے گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتوں کو بھیجا زمین سے مٹی لانے کے لیے۔ زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی اللہ کی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حکم کی تکمیل کیے بغیر واپس کیسے چلا جاؤں؟ اس لیے مختلف جگہوں سے سرخ، سفید، سیاہ مٹی اکٹھی کی، جس کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد مختلف رنگوں والی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دو چیزوں سے بنایا، جسم اور روح سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کا جسم بنایا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی اور ایک کامل انسان کی صورت میں زندہ کیا۔ ان قرآن مجید میں ہے انسان آغاز میں خاک ہے، پھر اس میں پانی ملا کر اسے گارے کی صورت میں تبدیل کیا، اس کے بعد وہ خاک بدبودار گارے میں تبدیل ہوئی اور اس پر چکناہٹ پیدا ہوگی اور پھر وہ خشک ہو کر ٹھیکر کی مانند بن گئی۔ ان تمام مراحل میں اتنے سال گزرے، اس بات کو واضح نہیں کیا۔ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام اپنے صحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی۔ بعض نے کہا اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی دست شفقت سے خلق کیا اور پھر اپنی روح پھونک دی۔ اس کے حکم پر فرشتوں کو عظمت کا احترام کرتے ہوئے انہیں سجدہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا ساتھ اور زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیا اور لوگوں پر ان کی اطاعت واجب قرار دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں گلی مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اسے درست کر لوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں، تم سب سجدے میں گر جانا۔ اسی بنا پر فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے وجود بشر میں پھونکی۔ اسی روح نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ قابلیت بخشی کہ وہ زمین پر خدا کا نمائندہ اور خلیفہ قرار پائے۔ فرشتوں نے فرمان خدا کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے منفی پہلو یعنی ان کے جسم کو پیش نظر رکھا اور انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی کا فرمان ہے کہ ابلیس نے 6000 سال خدا کی عبادت کی، البتہ یہ معلوم نہیں وہ سال دنیا کے ہیں یا آخرت کے، لیکن ایک ہی لمحے میں تکبر نے اس کی ساری عبادت غارت کر دی۔ تمام فرشتوں نے فوراً خدا کے حکم پر سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کافرین کی صف میں شامل ہو گیا۔ ابلیس نے خدا کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا، لیکن آدم کو مٹی سے بنایا گیا اور مٹی پر آگ کو برتری اور فضیلت ہے۔ ابلیس کا تکبر، اپنے آپ کو بدتر سمجھنا اس بات کی وجہ بنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہاں سے نکل جا تو مردود ہے اور یقیناً تیرے اوپر قیامت تک میری لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے، یعنی میں زندہ رکھ مجھے جس دن تک تو انسانوں کو اٹھائے گا۔ خدا نے فرمایا تجھے ایک مہلت دی جاتی ہے مدت تک۔ اللہ کی جانب سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت پا کر ابلیس اور زیادہ مغرور میں شامل ہو گیا۔ اس نے کھل کر حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی شروع کر دی۔ اس نے کہا خدایا تیری عزت کی قسم میں تمام انسانوں کو گمراہ کروں گا، لیکن تیرے خاص بندوں پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اولاد عطا کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو جو حضرت آدم علیہ السلام سے بچی ہوئی مٹی سے
سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر زندگی بسر کرنے کے بارے میں کسی قسم کی کوئی معلومات نہ تھی، لیکن کسی تیاری کے بغیر مشکلات کو برداشت کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ بس ضروری تھا کہ مختصر مدت کے لیے جنت میں آرام دہ ماحول میں تربیت حاصل کریں اور زمین پر زندگی کے مختلف فرائض اور ذمہ داریوں سے انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور جناب حوا کو بہشت میں سکونت اختیار کرتے ہوئے فرمایا، آپ اس بہشت میں سکونت اختیار کریں، اس کی تمام لذیذ نعمتوں سے استفادہ کریں، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے شمار ہو جائیں گے۔ لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کو فریب دیا اور انہیں بہشت سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت اس نے کہا کہ تم اب زمین پر اتر جاؤ، لیکن خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا سے فرمایا، بہشت کی تمام نعمتیں تمہارے لیے اور کسی قسم کی کوئی پابندی تم پر نہیں، جب ان سے چاہو اٹھاتی ہو، لیکن اس درخت سے کچھ نہ کھانا تھا، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ لیکن شیطان ان کے پاس گیا اور ان کے دل میں وسوسے ڈالا اور کہا کہ یہ اپنا لباس تقویٰ اتار پھینکو۔ شیطان نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے، اگر تم اس سے کچھ کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہشت میں رہنے لگ جاؤ گے۔ اس لیے اس نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جب وہ شیطان کے فریب میں آ گئے تو اس درخت کا پھل چکھ لیا تو لباس سے تقویٰ اتر گیا۔ اسی طرح وہ شیطان کے چنگل میں آ گئے اور بہشت سے نکال دیے گئے۔ جناب حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا سے جنت کے لیے زمین پر اتار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کعبے کے نزدیک کوہ صفا پر اترے۔ اس پہاڑی کو کوہ صفا اس لیے کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جناب حوا کوہ مروہ پر اتری۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 روز سجدے میں گزارے اور بہشت کی جدائی پر روئے۔ جناب جبریل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ اے آدم، کیا تو نے اللہ تعالیٰ نے اپنے دست خلق سے تمہیں پیدا نہ کیا؟ تیرے اندر اپنی روح نہ پھونکی تھی اور فرشتوں سے تجھے سجدہ نہیں کروایا تھا؟ آدم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی تمام عنایت سے نوازا ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تجھے حکم دیا تھا اس مخصوص درخت سے کچھ نہ کھانا، بس آپ نے کیوں اس میں سے کچھ کھایا؟ حضرت آدم نے کہا، اے جبرائیل، ابلیس نے قسم کھائی تھی کہ وہ میرا خیر خواہ ہے اور اس نے کہا تھا درخت سے کچھ کھا لو۔ میرے تصور اور گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ جھوٹی خدا کی قسم کھائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت آدم اور حوا کو شجر ممنوع کا پھل کھانے اور بہشت کی نعمتوں سے محروم ہونے کے بعد جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور توبہ کی۔ انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار بارگاہ الہی سے رحمت طلب کی اور کہا کہ پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انہوں نے سچی توبہ کی تو خدا نے ان کی توبہ قبول کی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب زمین پر اترے تو خدا نے انہیں ارادے سے ان کی نسل آگے بڑھائی جائے۔ زمین پر سکونت پذیر ہونے کے بعد جناب حوا حامل ہوئی، پہلی مرتبہ ان کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑواں پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اکلیمہ رکھا۔ کچھ عرصے گزرنے کے بعد دوبارہ ان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام لیوز رکھا۔ جب بچے بڑے ہو گئے تو قابیل نے زمین کو ذریعہ معاش بنایا اور حابیل نے اپنے مویشی پالنے کا کام شروع کر دیا۔ جب ان کی عمر ازواج کے قابل ہوئی تو بعض کے بقول حضرت عالم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ حابیل کا نکاح اکلیمہ اور قابیل کا نام کا لیوز سے کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کا یہ حکم اپنی اولاد کو پہنچایا، لیکن خواہشات نفس کی بنا پر قابیل نے خدا کے حکم کے خلاف کھڑے ہوئے، کیونکہ قابیل کی بہن اکلیمہ حابیل کی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل حسد کی بنا پر اسے قدر تھا، اس نے اپنے باپ پر تہمت لگائی اور سختی سے کہتے ہوئے کہا کہ خدا نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا بلکہ یہ آپ خود سے حکم دے رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی شادی کے حکم کے مطابق ثابت کرنے کے لیے حابیل اور قابیل سے فرمایا، اگر تم میں سے ہر ایک خدا کی راہ میں کوئی چیز قربانی کے طور پر دے دے، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ حق پر ہوگا۔ قربانی قبول ہونے کی نشانی اس دور میں یہ تھی کہ آسمانی بجلی اس چیز کو جلا دیتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے اس تجویز کو قبول کیا۔ حابیل چونکہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اس نے راہ خدا میں قربانی دینے کے لیے ایک چھوٹی اور خوبصورت موٹی تازی بھیڑ کا انتخاب کیا۔ قابیل جو شکاری تھا، اس نے ایک فصل راہ خدا میں دے دی۔ دونوں بھائی نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر رکھ دی۔ زیادہ دیر نہ گزری، آسمانی بجلی کی اور بھیڑ کو جلا دیا، جبکہ قابیل کی طرف سے دی جانے والی قربانی کا کچھ نہ ہوا۔ بس اسی طرح حابیل کی قربانی قبول ہوگی۔ قابیل کا حسد اور اس کی قربانی کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونا اس بات کا سبب بنا کہ قابیل کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں گا۔ جناب حابیل نے، جن کا باطن پاک تھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو نصیحت کی کہ تم بھی اللہ تعالیٰ سے صرف پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے، تم
تم بھی تقویٰ اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا عمل بھی قبول کرے گا۔ البتہ یہ جان لو اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، لیکن میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ میں خالق کائنات سے ڈرتا ہوں، اگر تم ایسا کرو گے میرے اور تمہارے گناہ کا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہوگا اور تم جہنم میں جاؤ گے، اور ظالموں کی سزا یہی ہے۔ حابیل کی نصیحتوں کے باوجود بھی قابیل نے اپنے ارادے سے نہ باز آیا۔ حابیل ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ گئے۔ قابیل نے اپنے باپ کے عدم موجودگی میں حابیل کے پاس آیا اور اسے جھگڑا کرتے ہوئے کہا، تمہاری قربانی قبول ہوگی جبکہ میری قربانی رد ہوگی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میری خوبصورت بہن کو اپنی بیوی بنا لو اور میں تمہاری بدصورت بہن کو اپنی بیوی کے طور پر اختیار کروں؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ابلیس ایک پرندے کی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر کے اوپر رکھا اور دوسرے پتھر سے اسے پھوڑ دیا اور جس سے یہ پرندہ مر گیا۔ یوں قابیل نے قتل کرنے کا شیطان سے طریقہ سیکھا، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے مظلوم بھائی کو شہید کر دیا۔ حضرت امام جعفر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، قابیل اور حابیل کی لاش بیابان میں پھینک دی۔ وہ پریشان تھا، اسے معلوم نہ تھا کہ وہ اب لاش کے ساتھ کیا کرے، کیونکہ اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تاکہ مرنے کے بعد انسان کو سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ بیابان سے درندہ حابیل کی لاش پر حملہ ور ہوئی۔ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو بچانے کے لیے کچھ مدت پر اپنے کاندھوں پر اٹھائے رکھا، لیکن پھر بھی پرندوں نے اسے چاروں طرف سے گھیرے میں لیا۔ اس بات کے منتظر تھے وہ کب اس کی لاش کو زمین پر پھینک دے تاکہ اس کی پر جپٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اس کوے نے زمین کھود کر اس میں اپنی خوراک دفن کی تاکہ قابیل کو سکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی میت کو سپرد خاک کرے۔ قابیل نے بھی کوے کے معنی زمین کھود کر ایک گھڑا بنایا جو اپنے بھائی کو سپرد خاک کیا۔ اس دوران قابیل اپنی غفلت اور زیادتی اور پریشانی اور بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنی بھائی کی لاش کو زمین میں چھپا دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت میں سے تھا۔ قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ بھی سکھایا تاکہ حابیل کا پاکیزہ جسم درندوں کی خوراک نہ بنے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے شہید ہونے کا پتہ چلا تو وہ انتہائی غم میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنے عزیز اور پیارے بیٹے کی جدائی پر بلند آواز میں آہ پکار کرتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے کہ اے پروردگار میری مدد فرما، اپنا خاص کرم مجھ پر فرما، جان لیوا غم سے مجھے نجات عطا کر۔ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، انہیں بشارت دی کہ صبر سے کام لو، میں تمہیں حابیل کی جگہ ایک ایسا بیٹا عطا کروں گا جو تیرا جامع نشین ہوگا۔ اسی بشارت کا عرصہ زیادہ نہ گزرا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیت علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں۔ حضرت شیت علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں اور آدم علیہ السلام کے جامع نشین۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے 930 سال گزر چکے تھے۔ ان کی زندگی کا آخری سال تھا جب اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی۔ یہ آپ کی نبوت کا آخری سال ہے، آپ کی نبوت ختم ہونے والی ہے، لہٰذا نبوت کا تمام خزانہ اور لوگوں کی ضروریات کی تمام چیزیں حضرت شیت علیہ السلام کے سپرد کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی ریل کے وقت میں تمام اولاد کو جو ہزاروں پر مشتمل تھے ان کو اپنے پاس اکٹھا کیا اور انہیں نصیحت کی، اے میرے بچوں، میری تمام اولاد، حضرت شیت علیہ السلام تم سب سے زیادہ افضل ہیں۔ میں نے خدا کی طرف سے انہیں اپنا جامع نشین بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تعلیم مجھے دی میں نے سب کچھ حضرت شیت کو سکھا دیا ہے تاکہ وہ میری شریعت کے مطابق حکم کریں، وہ میری تمام مخلوق پر خدا کی حجت۔ اے میرے بچوں، ان کی اطاعت کرنا، ان کے فرمان سے سر نہ پھیرنا، کیونکہ وہ تمہارے درمیان میرا نمائندی اور جامع نشین ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے حکم کے بعد ایک صندوق بنایا گیا۔ انہوں نے تمام آسمانی صحیفے اس میں رکھے اور اسے تالا لگا دیا اور اس کی چابی حضرت شیت علیہ السلام کو دے دی اور کہا، جب میں دنیا سے رخصت کر جاؤں تو مجھے غسل دینا اور کفن دینے کے بعد سپرد خاک کر دینا۔ البتہ یہ بات سے نشین رکھنا کہ تمہاری نسل سے ایک پیغمبر پیدا ہوگا جو خاتم المرسلین ہوں گے۔ تمہارے اوپر لازم ہے کہ یہ وصیت اپنے وصی کو کرنا اور وہ اپنے وصی کو کرے، یہی وصیت کرے اور یہ نسل در نسل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور تک چلتا رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے زمانے کے لوگوں کو ایک اور بشارت دی، حضرت نوح علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ مستقبل میں ایک پیغمبر نوح پیدا کرے گا جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے گا، لیکن اس کی امت اسے جھٹلائے گی۔ ایک سخت طوفان کے ذریعے اس امت ہلاک ہو جائے گی۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں جو کوئی بھی تم میں اس زمانے میں ہو تو ان کی تصدیق کرنا اور ان کی پیروی کرنا اور ان پر ایمان لانا اور تم طوفان سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ وصیت بھی بیت اللہ کو کی، ان سے وعدہ لیا کہ ہر سال عید کے روز حضرت نوح علیہ السلام کی بشارت کی خوشخبری لوگوں تک پہنچائیں گے۔ حضرت شیت علیہ السلام اس وصیت پر عمل کرتے رہے، ہر سال عید کے دن لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے آنے کی اطلاع دیتے۔ بالآخر وہ زمانہ آ گیا
جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہونے کا اعلان کیا۔ بعض لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کے مطابق حضرت نوح پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی، اور بعض لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے مخالف ہوئے اور طوفان کی لپیٹ میں آ کر غرق ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام بستر وفات پر تھے تو اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ ان کی زبان پر خدا کی حمد و ثنا جاری تھی، اللہ تعالیٰ کی لامحدود نعمتوں کا شکر بجا لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کفن اور قبر کھودنے کے لیے بہشتی بیلچہ لے کر 70,000 فرشتوں کے ہمراہ حضرت آدم علیہ السلام کے جنازے پر حاضر ہوئے۔ حضرت شیطلہ نے اپنے باپ کو غسل دیا اور کفن دیا اور بعد میں ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام فرشتوں کے ساتھ نماز جنازہ بجا لایا۔ بہت سے فرشتے حضرت شیطلہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تعزیت پیش کرنے کے لیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے آگے تھے۔ حضرت شیط نے حضرت جبرائیل کے حکم کے مطابق اپنے والد کو جنازے پر 70,000 تکبیریں کہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ سرزمین مکہ میں دفن کیا گیا۔ 1500 سال گزرنے کے بعد حضرت نوح نے طوفان کے موقع ان کا جنازہ خانہ کعبہ کے نزدیک غار سے نکالا اور کشتی پر اپنے ہمراہ نجف لے کر آئے اور سپرد خاک کر۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک نجف میں ہے، حضرت امیر المومنین حضرت علی کے قریب۔